أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك
الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Beautified for men is the love of things they covet. Women, children, much of there are gardens, paradise with their Lord, underneath which rivers flow. Therein is their eternal home. And the azwajun mutahharun, purified mates or wives. And Allah will be pleased with them, and Allah is all-seer of His slaves. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबकी कोशिश, आपकी एफ़र्ट अल्लाह ताला कबूल करे और आज के इस मौजू का हम हक़ अदा कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ करके शुरू करूँगी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और इसके लिए आपको ज़ाहिर से लेकर अंदर तक ज़्यादा खामोशी, कूल एंड काम की ज़रूरत है। जो होना था हो गया, अब सब रिलैक्स हो जाए। हम बाज़ दफ़ा लास्ट मोमेंट तक बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। माशाल्लाह आप लोगों ने एक्सीलेंट जॉब की। अब जो भी आपके लिए है इस वक्त, जिस मकसद के लिए हम आए, अपना एक्साइटमेंट रिलैक्सेशन में बदलें। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि जिस वक्त हम अपने इख्तियार में ख़ुद भी नहीं होते, तो इंशाल्लाह आप जब रिलैक्स्ड होके बिल्कुल बैठ जाते हैं तो मुझे भी ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ नो स्मूथ। ठीक है, आपके चेहरों पे कोई घबराहट हो, कोई फ़िक्रमंदी हो, तो फिर मुझे भी फ़िक्र लग जाती है। बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ हम थोड़ी सी बात आज करेंगे शहवत के मौजू पे। सुनना चाहते हैं? एक्साइटेड है, मुझे पता है आप सब बहुत एक्साइटेड हैं। इर्द गिर्द अगर कोई भी छोटी मोटी टेक्निकल की चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग उससे बिल्कुल बेनियास हो जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हम सब को इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर ईमान दिया और ईमान की बेहतरीन कैफियत में हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिन मांगे भी जो उसने दिया वो तो दिया ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि अतस्तब्दिलून अल्लज़ी यतना बिल्लज़ी व खैर। बनी इसराइल से अल्लाह ताला, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बनी इसराइल से अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कहा था कि क्या तुम आला को छोड़कर अदना के तलबगार होते हो। मुझे ऐसे लगता है कि बनी इसराइल का वो वाक़या अगर इस वक्त हम सिर्फ़ इस सोच के साथ अपने जहन में रखें, अल्लाह ताला ने आसमान से मन और सलवा दिया। वो कब, कहाँ, कैसे आया इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो भी दिया जो उसकी तलब थी और वो भी दिया जो उसकी ख्वाहिश थी। पहले अल्लाह ताला ने हमारी नीड्स पूरी की और जब नीड्स पूरी हुई तो हम वांट्स पे आ गए। अगर इंसान शुक्र वाला दिल रखे, कनात हो, तो वो इस दुनिया में अल्लाह की दी हुई नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाता है और इस दुनिया में अल्लाह की दी हुई नेमतों को पाकर वो उससे आखिरत को भी पा लेता है। हमारे आज कॉन्सेप्ट्स बदल गए। असल में आज मुझे भी बाज़ दफ़ा बात करते वक्त बड़ी मुश्किल होती है कि मैं बात करूं क्या। मैं जब बात करने लगती हूं तो मेरा दिल करता है कि वो शुरू से पहला तार सुलझाने की कोशिश करूं और उतने में फिर वक्त बहुत सारा हो जाता है। लेकिन लफ्ज़ शहवत का लफ्ज़ हमारे कल्चर में बहुत ही एक कह लीजिए कि बुरे मानों में आता है। ऐसे ही है ना, फ़लाँ बड़ा शहवत पसंद है, वो बहुत है। लेकिन आज कोशिश करेंगे जितना हमारे वक्त की गुंजाइश हुई कि हम शहवत के बारे में थोड़ा सा एक सम अप करते हुए एक ख़ुलासा देखें। यानी आज की सारी बात में आपको शहवत क्या है, शहवत क्यों पैदा की गई, फिर हराम शहवत में वाक़ होने के असबाब क्या है, क्यों इंसान इंडल्ज हो जाता है शहवात में, और हराम शहवतों से। और शहवत को इंग्लिश में अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो लस्ट, एक होती है डिज़ायर, एक होती है लस्ट। ठीक है, तो यानी ये हद से बढ़ी हुई चीज़ होती है। और फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इसका इलाज क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी मानी व अनवाउ शहवा। और हकीकत यह है कि शहवत का लफ्ज़ शीन हा वाव से है।
شاہ شین ہاوا شہوا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. اگر آپ اس کو ڈکشنری میں جا کر ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو لفظ شین ہا اور واو ڈالنا پڑے گا. تو اردو میں اس کو شہوت کہتے ہیں، عربی میں اس کو شہوا کہتے ہیں. اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر مرغوب چیز جس کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے. مرغوب کیا ہے؟ جس کی رغبت ہو. اینی تھنگ دا ہیومن یعنی ہیومن نفس وانٹس، کوئی بھی خواہش، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی ہے. ٹھیک ہے. عرب لوگ کہتے ہیں رجل شہوان، شہوت پرست آدمی کو، یا شیئن شہیون مرغوب چیز کو کہتے ہیں. اسی طرح اس میں کسی چیز کی خواہش کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی خواہش کرنا، اس کا شوق رکھنا. اور جب کسی چیز کو حد سے زیادہ طلب کے ساتھ پایا جائے، انگلش میں آپ اس کو کریونگ کہہ سکتے ہیں، ارج کہہ سکتے ہیں. آئی ایم ڈائنگ فار، ہی از کلنگ می، یہ جملے ہیں نا ہمارے کلچر میں. یعنی شہوت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر جان ہی نکل جائے. اگر یہ چیز مجھے نہ ملی تو میں تو مر ہی جاؤں گی، یہ تو مری جاؤں گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. یعنی یہ انسانی طبیعت میں داخل وہ جسمانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تاکہ اعلیٰ مقصد اور بہترین ہدف حاصل کرے. مرد اور عورت کے بیچ میں معاشرت، یعنی لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اس کے لیے کیوں ڈالا اللہ نے ہمیں؟ اچھا کھانا کھانے کی کیوں رغبت دی؟ اچھا گھر بنانے کی خواہش کیوں دی؟ میرا سیل فون اچھا ہونا چاہیے کیوں دی؟ اور میں گھر بڑا بناؤں، میرے پاس میرے بچے بڑے سکون سے رہے. یعنی ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں انسان کے دل میں. تو ان ساری چیزوں کا جواب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیا. وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوات اور لذات، یعنی شہوات کہہ لیجئے کہ لذت، اور لذت کہتے ہیں ٹیسٹ کو. یعنی یو وانٹ ٹو ٹیسٹ سم تھنگ، یو وانٹ ٹو انجوائے سم تھنگ، انجوائمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ڈالی تاکہ ہم اس سے اپنی مصلحتیں پوری کرنے میں مدد حاصل کریں. بس آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو، بلکہ میں 2 جملے بولوں گے آپ فوراً سمجھ جائیں گے. اللہ نہ کرے آپ کی دوستوں میں، آپ کے قریب رہنے والوں میں کبھی آپ نے کسی کو ڈپریشن میں دیکھا؟ واٹ از ڈپریشن؟ نہ ہنسنے کو دل کرتا ہے، نہ بولنے کو دل کرتا ہے، نہ گھر کا کام کرنے کو دل کرتا ہے، نہ اچھا نہ برا، گم سم بن کے انسان بیٹھا ہوا ہے جی. اور گھر والے پریشان ہیں، یہ ہر وقت اداس ہیں، یہ ہر وقت دکھی ہیں، یہ روتی دھوتی رہتی ہیں. تو آپ سمجھیے کہ جو ڈپریشن کی کیفیت ہے نا وہ ایک ایکسٹریم ہے، اور اس کا ادر ایج جو ہے وہ شہوہ ہے. ایک طرف یہ کہ کھانے کو دل نہیں، پینے کو دل نہیں، بولنے کو دل نہیں، ہنسنے کو دل نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ لائف سٹائل ہی یہ بن جائے. دیٹ از شہوہ. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بیلنس خراب ہوتا ہے نا تو کبھی بھی گاڑی سیدھی نہیں رہتی، یا تو پھر وہ الٹ ہی جاتی ہے یا وہ جھٹکے دیتی ہے. آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہاں کچھ اس قسم کا لائف سٹائل ہے. آپ صرف 5 منٹ تک کوئی ٹی وی کا چینل کھولیے، صرف ایڈورٹیزمنٹس. میں نے نہ ڈرامے آپ مدت ہوئی دیکھے بھی نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے. صرف ایڈورٹیزمنٹ، خبروں کے بیچ کا کوئی ایسا سلاٹ، کوئی ایسی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کر. اب جسٹ 2-3 منٹ تک آپ ایڈورٹیزمنٹ کو واچ کیجیے، آپ کو یہ عجیب سا لگے. اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، وہ آنکھوں میں ایک اشتہا ہے، رال ٹپک رہی ہے. وہ اگر کہہ لیجیے کوکیز کا ڈبہ ہے تو وہ بھی ناچتا ہوا آ رہا ہے، کوئی اگر ٹوتھ پیسٹ ہے تو وہ بھی گھومتی ہوئی آ رہی. یعنی تھرل، گھبراہٹ ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز بس مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. گھبراہٹ، حل میں مزید، حل میں مزید، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دس. تو یہ کلچر جب اس حد تک ہمارے سروں پہ ڈال دیا گیا تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا کہ لوگ جو نہ لے سکے وہ ڈپریشن میں چلے گئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک فیشن میگزین جس میں ماڈلز ہیں جو خوبصورت کپڑے پہن کر خوبصورت فگرز کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں. ہم جیسی عام خواتین جو ماڈلز نہیں ہیں، ہمارے فگرز کسی ہیروئن کی طرح کے نہیں ہو سکتے، اور اگر کسی کا ہے بھی تو اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا. صرف 3 منٹ تک کسی ایسے میگزین، یعنی جس کا فیشن میگزین کہتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد ایک ایوریج وومن جو ہیں وہ تقریباً 1 گھنٹہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. وجہ آپ پوچھیں کیوں؟
کیونکہ وہ اپنے آپ کو لاشعوری طور پہ انکانشیسلی وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے لگتی ہے. ہائے یہ اتنی خوبصورت ہے میں کیوں نہیں ہوں, ہائے یہ اتنی دبلی ہے میں کیوں نہیں ہوں, یہ اتنی لمبی ہے میں ایسی کیوں نہیں, اس کی اسکن اتنی کلیئر ہے میری کیوں نہیں ہے. آپ نے کبھی فیل کیا شادیوں سے جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا جاتے ہوئے ہو رہے تھے؟ ایسے ہی جب گئے تھے تو آپ کو صرف ایک ہی ہیروئن دکھ رہی تھی اور وہ آپ تھے. ایک ہی کا جوڑا تھا جس کے اوپر خوب جہاد ہوا تھا, جہاد بالمال بھی ہوا, جہاد بال کوشش بھی ہوا, وقت بھی لگا. درزی کے پاس بھی وہ جوڑا بیچارہ گیا اور پھر لیسیں بھی گئیں, ڈوریاں بھی گئیں, پھر اس کو سلایا بھی, پھر دنیا پوری جہاد کی ساری قسمیں یوز کر کر ایک سوٹ پہن کر اپنے بڑے پیارے کسی قریبی کے شادی میں گئے. کوئی بری بات نہیں ہے, آپ نے اچھا سوٹ پہنا, کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ یہ جو آیت ہے نا کہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, آپ اس آیت کو پڑھ کر دیکھیں. زُجِّنَ, آپ میں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ یا کہیں سے بھی آپ نے گرامر پڑھی ہے تو زُجِّنَ کا لفظ مجہول ہے, پیسو وائز ہے, پتہ نہیں یہ کون کر رہا ہے, کرنے والا نہیں ہوتا اس میں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ڈالی, یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زینا, جیسے قرآن میں آتا ہے نا زینا السماء الدنیا بمصابیح, یہاں کے پور ٹو پور اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے محبت شہوات کی. اللہ نے ڈالی ہے, خود ڈالی, کسی کے ذریعے ڈلوائی. کیوں ڈلوائی, کیوں ڈالی؟ اگر آپ یہ محبت نہ ہوتی تو زندگی کی گاڑی کیسے چلتی؟ لیٹ می اسٹارٹ ود دا, یعنی ایک کپل کی بات کرتے ہیں. شوہر اور بیوی آپس میں محبت ہے. اگر شوہر کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی, جہاں سب سے پہلے یہاں بات ہے حب الشہوات, شہوات کی بات آتی ہے نا, اگر ایک مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی تو بتائیے کیا وہ جتنی ایفرٹ کرتا ہے ایک اچھی زندگی شروع کرنے کے لیے وہ کرتا؟ نہیں کرتا. ایک مرد کو اپنے بچوں سے محبت نہ ہوتی تو ایک مرد اپنی کمائی کا 90% صرف اپنے بچوں پہ کیسے لگاتا؟ یعنی اللہ نے یہ کیوں ڈالی, پہلے دیکھ لیے کیا ہے, اب یہ دیکھیے کیوں ڈالی, تاکہ دنیا کا نظام چلے. بیچ میں کوئی بونڈ ہی نہیں ہے, بیچ میں کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے, کوئی کشش ہی نہیں ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہ جوڑے تو بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ شادی کے بعد گھر نہیں بنتے, وہ کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے میں اٹریکشن نہیں فیل ہوتی. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, شی از ناٹ کلکنگ می, ہی از ناٹ کلکنگ, فلاں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بیچ میں یہ شہوہ نہیں ہوتی. اور اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا نقطۂ آغاز جذبات سے جوڑ دیا. سب کچھ بھی ہو, میڈیکلی 100% فٹ ہو, لیکن اگر ہسبینڈ اور وائف کے ان بٹوین اٹریکشن نہیں ہے, ایک کشش نہیں ہے, تو اس تعلق کا قائم ہونا ہی ممکن نہیں ہے. یعنی اللہ نے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کی بنیاد میں شہوہ رکھی ہے. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں شادی ہوئی, لڑکا کہتے ہیں مجھے نہیں اس کے ساتھ رہنا, وہ اسے اپنی بیوی کے پاس آتا ہی نہیں, اس سے بات نہیں کرتا, اس کو اس میں کوئی اٹریکشن نہیں. سیم تھنگ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے مجھے نہیں اس میں کشش ہوتی محسوس. تو شہوت زندگی کی بنیاد ہے, یہ بری نہیں ہے, دیٹ از لائف. اللہ نے اس لیے رکھی کہ دنیا کا نظام چلتا رہے. کتنا کبھی آپ ماں باپ کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھا کریں جو وہ اپنے بچوں کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں. ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, شوق سے کپڑے خرید رہے, یہ کرے. اب تو وہ ایکسٹریم ہی ہو گئی نا کہ ہم نے شروع سے بچے کو بھی اتنی ایکسیسونیس دکھا دی کہ اب وہ اس سے آگے بھی جائے گا, وہ پیچھے تو نہیں جائے گا. ایک وہ بھی وقت تھا کہ ایک بڑے بچے کے جو کپڑے بنتے تھے ماشاءاللہ وہ ہر اگلے بچے کو پہناتے تھے, بلکہ گلی محلے میں وہ ہوتی بھی جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے, یہ ماموں کا, یہ چچا کا, یہ خالہ کا گھر, جس کے بچے کے کپڑے چھوٹے ہوئے وہ دوسرے بچے کے پاس پہنچ جاتے تھے. سچ بتا ایسا ہوتا تھا. ہمارے اپنے گھروں میں ہماری نانی سناتی تھی کہ میرے سب سے چھوٹے ماموں پیدا ہوئے, شرم اتنی آتی تھی کپڑے بناتے ہوئے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک عورت ایسا کام کرے, ایک عورت جو ہے وہ اپنے پیٹ کے بچے کے لیے کپڑے بنائے. چھپ چھپ کے, کیا وہ جھبلے نہیں سیتے تھے. ہمیں خود یاد ہے, میرا چھوٹا بھائی ہونے والا تھا, کوئی اتنا بڑا فرق بھی نہیں, 5-6 سال کا ہی فرق ہوگا شاید, تو ہمیں نہیں پتا یہ کیا, یہ کس کے کپڑے ہیں, یہ گڑیا کے کپڑے ہیں. جھپلے بنتے ہیں چھپا چھپا کے, عورتیں بچوں سے بھی چھپا کے بناتی تھیں کیونکہ برا لگتا تھا, شرم آتی تھی. تو وہ ماموں شاید وقت سے پہلے آگے ہوں گے, تو وہ بچہ پیدا ہو گیا, کپڑے کوئی نہیں. اور ہماری نانی کہتی ہیں کہ ساتھ بالکل ان کے گھر کا جو ان کی کوٹھی تھی اس کے ساتھ ان کے ایک بھائی کا, پھر دوسرے, پوری گلی اپنی تھی. کسی لڑکی ماسی کو بھیجا کہ جاؤ وہ فلاں باجی سے, خالہ سے پوچھو کوئی کپڑا بچے کا ہے. یہ حالات تھے. یقین کیجئے کہ وہ دور تھا کہ جب بچے ہمارے قابو میں تھے, جب ہمارے بچے کنٹرول تھے,
آج صرف ایک بچہ آپ کے گھر میں آ جائے، وہ آپ کا بچہ ہے یا آپ کے بچوں کا بچہ ہے، آپ دیکھیے 1-2 مہینے کے اندر آپ کے پورے گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے. پورے گھر میں کھلونے، کپڑے، اس کے کھانے کی چیزیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم ایک پیدا ہوتے بچے کو خود گریڈی بناتے ہیں. پہلے مائیں خود خرید کے بچوں کو پہنا دیتی تھی، اب مائیں بچوں سے پوچھتی ہیں وٹ ڈو یو وانٹ. بچہ جب یہ کہتا ہے نا آئی ڈونٹ وانٹ دس، بس سمجھیے کہ وہ شہوت کا ایک بیج اس کے اندر چلا گیا. اپنا شوق پورا کیجیے، اس غریب کو نہ مشکل میں ڈالیے. بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ پنک اور بلو اور گرین کے چکر میں ٹلتے ہیں. شوق پورا کیجیے. اللہ نے خواہش رکھی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا اسامہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ان سے بہت پیار کرتے تھے. ایک دن اپنی ہی قمیض سے پاؤں الجھا اور گر گئے تو رونے لگے. تو اللہ کے نبی اس بچے کے لاڈ دیکھ رہے ہیں. اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو اچھے اچھے زیورات دیتے. کوئی بری بات نہیں. آپ کی بچیاں ہیں، اللہ نے آپ کو پیاری پیاری گڑیا سی جیسی بچیاں دی، آپ ان کی پونیاں بنائیں، آپ ان کو کپڑے پہنائیں، گوٹے والے پہنائیں، کناری، نو پرابلم ایٹ آل. لیکن جب مقصد یہ ہو جائے، جب بندہ برانڈ کانشیس ہو جائے، اتنے بچے کا جھبلا بھی اگر 2-3 ہزار روپے کا بکنے لگے اور وہی 3,000 میں آپ 2 جھبلوں کی قیمت میں پورا مہینہ کام کر کے ایک ماسی کو پیسے دیں، بلکہ میرا لے 3,000 میں آج بھی ایک ماسی پورا مہینہ کام کرتی ہے کسی کے گھر میں. جب میں لاسٹ ٹائم گئی تھی تو میں پوچھتی ہوں اپنے ریلیٹیو سے پاکستان میں جا کر، تو وہ کہتے ہیں کہ ماسی ایک کام کرے گی تو 3,000، 2 کام کرے گی تو 5,000. ہاں، آپ کے بچے کا ایک چھوٹا سا سوٹ اگر 2,500 روپے میں آتا ہے تو اسی شہر میں ایک اور عورت ہے جو پورا مہینہ آپ کے برتن دھو کر جا کر 2,500 لے گی، تو کون سا کلچر وجود میں آئے گا؟ دس از دا پرابلم، دیٹ از دا پرابلم. ہم کہتے بھی ہیو اٹ. جب ہیوز اینڈ ہیو ناٹس دونوں کو آپ سامنے رکھیں گے نا، تو جو ہیوز والے وہ تو شوق پورا کریں گے نا. جیسے ابھی ہم نے پچھلے میرے خیال لاسٹ منتھ ایک ٹاپک کیا تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوجھ یا شادی کی باتیں تھی. سورہ اعراف کی ایک آیت تھی کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد تھا نا، اس میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ جو لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے ہوئے تھے، جو توق تھے ان کے گلوں میں وہ اتار دے. تو اس میں نے یہ جملہ بول دیا تھا کہ امیروں کے چونچلے، غریبوں کے توق. از اٹ ٹرو؟ ہم تو لاڈ میں کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو وہ غریب جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کرے؟ آپ کی بیٹی کو تو لے گیا کوئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ اکلوتی بیٹی ہزاروں اور کیا کہنے لاکھ جو بھی کہہ لیجئے، تو وہ جو جن کی 4 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے لڑکے والوں کو کرسی بھی نہ ٹھیک دے سکیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ یعنی جب ایک یہ شوق پیدا ہو جائے دنیا میں آ کر جینے کا کہ بس ہم نے زندگی کا مقصد یہ بنا لینا ہے کہ بس جو بھی ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہمیں اس کو لے لینا ہے، تو یہی چیز تو اصل میں پھر وہ پورے سوسائٹی میں ڈفرینٹ کلاسز بنا دیتے ہیں، یا اپر کلاس، یا لوور کلاس، یا مڈل کلاس. کیسے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں جب ہم دنیا میں بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کے اندر آپ کو مختلف طرح کی چیزیں دکھتی ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے کیا ہے، لیکن اینڈ پہ دیکھیے آیت میں کیا آتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے جس میں بیویاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، سونے بھی ہیں، چاندی بھی ہے، خزانے ہیں، اور نام نشان زدہ گھوڑے، برانڈڈ گاڑیاں، نمبر پلیٹس دیکھ لیجئے، کل کا گھوڑا آج کی گاڑی، اور ساتھ ہی چوپائے اور کھیتی ہے. جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو اپنے ڈور ڈنگر اچھے لگتے ہیں. فرمائیے سب دنیا کی زندگی ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں تو اس سے بہترین ٹھکانہ ہے. تو کیا بات پتہ چلی ابھی تک؟ شہوت ایک نعمت بھی ہے، اور اس کے پیرالل اگر آپ سیکنڈ وے پہ دیکھیے تو شہوت ایک آزمائش بھی ہے. شہوت ایک نعمت کیوں ہے؟ پہلے اس کو دیکھیے، کیونکہ یہ اس سوچ کے ساتھ دیکھیں کہ یہ آپ کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ ہے.
ماں باپ شادی کے بعد جب بیٹے بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں تو غم کھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کرے اب ان کے دل مل جائے، اللہ کرے اب یہ خوش ہو جائیں۔ اپنی حیثیت سے بہت زیادہ بھی دینے کے بعد دلوں میں دھڑکن ہوتی ہے نا، تو آپ کے دل میں شہوت ہے، جوانی کے ساتھ مرد کے دل میں عورت کے لیے، یا لڑکے کے دل میں لڑکی اور لڑکی کے دل میں لڑکے کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جائز طریقہ جو ہے وہ نکاح کی صورت میں رکھا ہے، پھر وہ دونوں ساتھ ملتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، دنیا میں ترقی اور نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت بنا دیا۔ آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھئے تو صحیح جو انگزائٹی کے پیشنٹ ہیں، جن کو ڈپریشن ہے، جو بالکل گمسم ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ کہتی ہیں سسٹرز دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو، کھانا پکانے کو دل نہیں کرتا، گھر صاف نہیں کرتی میں، میرا خود کو صاف کرنے کو دل نہیں کرتا، میاں کتنا کچھ صبر کریں گے۔ پھر وہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اور پرابلم سے آگے بات بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس شہوت ایک آزمائش بھی ہے، اسی سے پھر ناجائز خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ شادی نہیں کرتے، آپس میں لیونگ ٹوگیدر کا تعلق ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں تو جس تیزی سے ہم ماحول کو بدلتا دیکھ رہے ہیں، ہمارے اپنے بچوں نے شادیوں سے انکار کرنا شروع کر دیا ابھی سے۔ اور وجہ صاف ہے کہ جب لائبلٹیز اتنی لینی ہے، اسے بغیر ہی ہر چیز اویلیبل ہے تو کیوں کریں۔ ہمارے ساتھ نیبر میں ایک سسٹر تھی، نان مسلم تھی، تو وہ جس مرد کے ساتھ رہتی تھی ان کا ہسبینڈ نہیں تھا، بچہ بھی تھا، پھر ایک اور بچہ بھی ہونے والا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ what stops you to marry him؟ تمہیں کیا چیز روکتی ہے اس مرد سے شادی نہ کرنے پہ؟ کہنے کی منی۔ میں کہا بھائی، میں کہ ان کے بھی ہاں ایسے ہی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ شادی کی جو پارٹی کرنی ہے اس کی منی ہے۔ میں نے کہا اچھا، اور میں نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہی کین لیو یو اینی ٹائم، تمہارا تو کوئی لیگل حق ہی نہیں۔ کہتی نو اٹس لیگل ان ناروے، یعنی اب ناروے کے آپ میرے حال ویسٹ میں بھی ہر جگہ کے لیونگ ٹوگیدر کو ایک رائٹ سمجھ لیا، ہسبینڈ وائف کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے پیدا ہونے والے بچے کو وہ پورا یعنی کہہ لیجیے کہ پیمپر کرتے ہیں۔ کہنے لگی بہت ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلم وومن از ویری سیکیورڈ وومن، اور مجھے تو اپنے ہسبینڈ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ جب ان کو یہ بتاتے ہیں نا کہ آئی ایم لیونگ ود مائی ہسبینڈ ود مے بی 15-20 ایئرس، تو کہتی ریئلی؟ یعنی ایک عورت تو ایک سیکیورٹی چاہتی ہے نا۔ خیر یہ میری اس سے جب باتیں ہوئی نا تو اس وقت سب نارمل تھا، اور پھر میں کہیں چلی گئی اپنے ٹریول پہ جب جاتی ہوں۔ جب میں واپس آئی تو مجھے پتہ چلا سپریشن ہو گئی۔ ایسی فائٹ ایک دن ان کی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور کیا ہوا کہ وہ گھر بھی جو انہوں نے کرائے کا لیا ہوا تھا، میرے ساتھ ہی وہ گھر، تو وہ گھر بھی نہ افورڈ کر سکے، لڑکی روٹ کے کہیں چلی گئی۔ ایک بچہ اس کے پاس پہلا اس کا تھا، دوسرا اس کے پاس تھا، مرد نے کہا کہ میں نے نہیں رکھنا، وہ روٹھی۔ اب جب وہ چلی گئی تو وہ اب کرایہ نہیں دے سکتا، تو وہ ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی، یعنی یہ ایک ڈوری سے کچے تعلق سے بندھا ہوا رشتہ۔ تو شہوت ایک آزمائش کی ہوتی ہے کہ اس سے ناجائز تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے بچے اور ہماری مسلم نسلیں بھی اس میں انڈلج ہو چکی ہیں، جو میڈیا سے اور جو باہر کی دنیا سے ان کو سبق مل رہے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے سے سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہے کہ ناجائز چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر شہوت میں پڑھ کر جب انسان غلط کام کرتا ہے تو جسمانی کمزوری، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شہوت پیدا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر آخرت کی نعمتوں کا ایک ٹیسٹ بھی رکھا ہے۔ یہ جو آپ اور میں اس دنیا میں دنیا کو آزما رہے چکھ رہے ہیں نا، یہ بہت تھوڑا ہے۔ ایمان والا اس دنیا میں بھی جنت میں ہوتا ہے، اس کی یہ دنیا بھی بڑی پیاری ہے، اس کے اندر ایک گہرا سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تکلفات نہیں ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے اللہ کی فرما برداری، اس کی پسند ناپسند کا فکر بھی ہوتا ہے۔ اس کے اپوزٹ دوسرے ایج پہ جائیے تو ایک نان مسلم ڈس بلیور یا ایک بگڑا ہوا مسلمان، سبھی کو الگ الگ رکھ لیجئے، اس کی زندگی میں چاہے کتنی پمپ اینڈ گلیمر ہو، دل کا سکون نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک باغ ہے۔ تو حافظ ابن حجر العسقلانی ایک بہت ہی بڑے اعلیٰ پائے کے حدیث کے استاد گزرے ہیں، بہت ہی کھاتے پیتے تھے، بہترین سواری پہ سوار ہو کے اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، اور ہاتھ میں کوڑا بھی بڑا اچھا ہوتا تھا۔ تو جب ایک دن گزرے تو ایک نان مسلم نے ان کا راستہ روک لیا، کہنے لگا بات سنو، تمہارے نبی کی بات صحیح نہیں ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو تمہارے نبی نے کہا کہ مومن یا بلیور کی دنیا کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے،
اور سیم وہی بات کہ یہ دنیا میں وہ ایک قیدی ہے اور آخرت میں جب کہ میں اپنے ساتھ تیرا تقابل کروں تو اتنی نعمتوں میں ہے، تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ برے حال میں تھا، ہوم لیس تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نبی نے یہ بات صحیح نہیں کہی. آپ سنیریو سمجھے؟ میں نے تھوڑی سی کنفیوژن کی ہے، بات سمجھ گئے نا؟ تو اب آپ سوچئے حافظ ابن حجر صاحب کا اس کے اوپر جواب. کہنے لگے بھائی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری حالت بہت اچھی ہے اس وقت اور تیری حالت خراب ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس سے تو کچھ اور سمجھ آتا ہے. حالانکہ حقیقت میں آج میری وہ نعمتیں جس کو تو بڑا اچھا حال کہہ رہا ہے، کل قیامت کے بعد جنت میں جانے کے بعد اللہ نے جو مجھے دینا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ میں قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں. یعنی مراد ہے کہ میرے لیے وہاں اس سے بھی اچھا. تو پھر تو ایک قیدی ہوں میں. اس کے برعکس تو اپنے آپ کو جو برے حال میں سمجھ رہا ہے، آگے جا کر اگر تو واقعی اسی کفر پہ اور انکار پہ مر گیا تو جو تیری درگت بننی ہے تو وہاں بیٹھ کے تجھے اپنی یہ دنیا بھی ایسے لگنا تھا کہ تو جنت میں، یہ ایک باغ میں ہے. کتنی بڑی بات ہے. مومن کے اندر اطمینان ہے، سکون ہے، خوشی ہے. حرام میں، نافرمانی میں کبھی بھی لذت نہیں ملتی. تو شہوت کو اگر آپ مختلف سارٹس میں کریں کہ اقسام میں کریں تو نمبر 1 دنیاوی چیزوں کی خواہشات اور رغبتیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جنسی خواہش ہے. شہوت کا بڑا گہرا تعلق جنسی چیزوں سے ہوتا ہے. پھر اس کو مور ذرا سا الیبوریٹ کریں تو اس میں دنیا کی ہر وہ چیز جس میں بندے کا نفس جھکتا ہے. مثلا آپ دیکھیے گھر، جائیدادیں، زمینیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کثرت کی ہوس نے اتنا باولا کر دیا کہ تم تو قبروں تک پہنچ گئے. آج آپ دیکھیے کہ جس کلچر کو میں اور آپ تیزی سے بڑھتا ہوا اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نان مسلم. ہم کسی ایسے کی نہیں بات کر رہے جس سے ہمارا کوئی لینا اور دینا نہیں. ہم صرف اپنے ہی مسلمان، اور میں جن کو جانتی ہوں موسٹلی پاکستانی ہیں، کچھ بنگالیز ہوں گے، کچھ انڈینز ہوں گے، یعنی اردو بولنے والے جتنے بھی ملک ہیں، ہم کتنی تیزی سے مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں. کل صبح کا لیکچر تھا ٹیکنالوجی کے بت، مٹیریلزم. اگر آپ سے مس ہوا ہے آپ اسی چینل پہ جا کے سن لیجئے کل کا لیکچر، اس سے 2 لیکچر پہلے ہوگا. آج ہم نے انسانوں کو بالکل روبوٹ بنا دیا، مشینیں بنا دی، جذبات ختم ہو گئے. تو جب بہت زیادہ بھی پانی دے دیا جاتا ہے نا کبھی زمین کو تو وہ بھی سخت ہو جاتی ہے. دنیا کی کثرت، دنیا کی زیادتی دلوں کو سخت کر دیتی ہے. آپ کی ضرورت کا گھر آپ کو مل جائے یہ نعمت ہے الحمدللہ. آپ کے گھر میں 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، ان سے ضرورت سے 1 روم ایکسٹرا ہے، تھوڑے سے بستر زیادہ ہے، تھوڑے سے برتن زیادہ ہے، اٹس اوکے. آپ خوش ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے تو آپ اس کو بھی اچھا ٹیکل کرتے ہیں. لیکن جب صرف دکھاوے کی باتیں ہونے لگتی ہیں، ہمارے کپڑے اللہ کی نعمت ہے. کون کہتا ہے آپ کو اچھے کپڑے آپ نہ پہنیں؟ جو کہتے ہیں نا وہ اصل میں وہ ڈپریشن کے قریب لوگ ہیں اور سختی آنے لگتی ہے. آج وہ کہتے ہیں نا کہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہم نے جب غلط طریقے پہ زندگیوں کا ایک کہہ لیجئے کہ زندگی کی بنیاد رکھی نا، تو اب آپ امیجن تو کیجئے کہ آج 90% لوگ سب سے اچھے کپڑے کب پہنتے ہیں؟ شادی. سب سے مہنگا کپڑا ویڈنگ کلاتھ ہے نا، اس کے بعد پارٹی ڈریسز، پھر اس کے بعد فارمل، اس کے بعد کیجولز، پھر اس کے بعد کیجول کے بعد وہ گھر میں جو بیچارے ہسبینڈ اور بچوں اور کو دیکھنے پڑتے ہیں، ہنڈے پرانے کپڑے رلے ہوئے، 4 سال پرانا لون کا جوڑا، قمیض اور شلوار اور رنگ اڑے ہوئے. کہتے گھر ہی ہے نا. اور جو غریب پیسے دیتے ہیں انہیں کے نصیب میں نہیں ہے ہمیں دیکھنا. اب آپ شادی پہ گئے، مثال لیجئے، دیکھیے میں بہت غیر رسمی بات کرتی ہوں، کیونکہ رسمی باتیں کرنی ہے تو آپ بکس میں سے یہ ٹاپک پڑھ لیں. میں آپ کو ابھی لنکس دینے کو تیار ہوں کہ جائیے یہ موضوع پڑھیں. اور الحمدللہ ہمارے ایڈوانس کورسز میں ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، کیسے دلوں کی اصلاح کرنی ہے اور کیسے دلوں کے بگاڑ سے بچنا ہے. لیکن بات کیا ہے، ہم سوچتے کم ہیں. ماشاءاللہ آپ سب جو اس وقت یہاں آ کر بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو علم کا شوق ہے، آپ کو دین سیکھنا ہے، آپ کے دل میں محبت ہے. اس وقت اور کوئی نہیں آ سکتا. میں آپ کو بالکل اپنے آپ کو آپ کی جگہ پہ رکھتے ہوئے سوچ سکتی ہوں کہ آپ قرآن سے کسی نہ کسی دور سے گزر چکے ہیں.
آپ نے لفظی ترجمہ کیا، آپ نے انٹرنیٹ سے کیا، آپ نے کہہ لیجئے کہ دورہ قرآن کہی لیا، لیکن آپ کے دل میں اب ایک طلب ہے ضرور کہ میری زندگی میں اللہ اور اس کے دین کی اہمیت ہو. لیکن جب کل یا اگلے ہفتے یا ویکنڈ میں آپ کو کسی شادی کا کارڈ ملے گا، ملتے ہیں نا، جہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں نا، جب شادی کا وقت آتا ہے یا شادی والا گھر ہوتا ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، کیا قرآن اور سنت کے آئینے سے یا اس کے گلاسز سے دیکھیں تو آپ کو وہاں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ دن بدن انسان کو جب وہ زوم ان زوم آؤٹ کا والا معاملہ سمجھ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، اور آپ اس دن اپنا سب سے بہترین جوڑا پہن کے جاتے ہیں. پہننا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کہاں پہننا ہے آپ نے. اب شادی والا جوڑا ایک ایسی محفل میں پہن کر گئے، سب سے پہلے وہاں مکس گیدرنگ ہے، پھر بیچ میں کوئی سیگریگیشن بھی نہیں ہے، پھر اس وقت آپ کیا کہتے ہیں، اچھا چلے میں اوپر ایک سکارف پہن لوں گی، چلے میں پھر ایسا کرتی ہوں میں ابایا ہی فینسی کر لیتی ہوں. مصیبت کیا اتنی؟ اور جو ذرا سا بیچارے محنت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھے کپڑے بھی پہنو اور اوپر ابائے سے ہم نکلے ہی نہیں. مجھے ایسی بہت ساری، ہمارے ارد گرد تو زیادہ وہ لوگ ہیں نا جو قرآن سیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا فائدہ کپڑے پہننے کا، پہن کے وہاں ابائے نہیں اترے، وہاں بہرے بھی تھے، وہاں لوگ بھی تھے، تو ہم ایسے ہی بیٹھ کے چلو نقاب نہیں بھی کیا، کچھ بھی کیا، لیکن کپڑے تو نہیں پہنے. اور ہم گونگے شیطان بن کر اتنی محنت کرا کر اور دل میں کڑتے جلتے روتے دھوتے گھر واپس آ جاتے ہیں. پھر اگلے ہفتے اگلی شادی پہ جانے کو تیار ہے، بلکہ کل ہی اگلے اسی شادی کے ولیمے پہ جائیں گے. اب آپ یہ کیوں تکلف کرتے ہیں؟ کس حدیث میں لکھا تھا، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے سب سے قیمتی اور مہنگا اور چمکتا ہوا جوڑا پہننا ہی شادی میں ہے، جہاں مرد بھی ہیں، جہاں گیدرنگز بھی ہیں؟ اور ابھی آپ کا ماحول آئیڈیل نہیں، اور جس دنیا میں ہم ہیں ابھی اس میں ٹائم لگ رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں شادی والا جوڑا نہیں پہنتے؟ میرا کوسچن ہے آپ سے سسٹرز، آپ سوچئے، اللہ نے عورت کے مزاج میں پہننا اوڑھنا رکھا ہے، عورتوں کو پہننا چاہیے، عورت کو عورت لگنا چاہیے. یہ جو اب پینٹوں پہ تو نہیں کوئی کام کرائے گا نا سلمہ دب کا. اب وہ جو ویسٹرنائز قسم کے کپڑے پہن کر بندہ باہر آتا ہے یا ایک عورت باہر آتی ہے، اس کی بھی ایک عجیب مجبوری ہے نا. اب وہ اس کے اندر وہ عورت پن تو نہیں ہوگا، آپ بٹن ادھر کا ادھر بند کر دیں جی یہ لیڈیز جیکٹ ہے، یہ بیگ. مجھے آج تک نہیں پتہ لگا. میں لوگ کہتے میں دوسروں سے پوچھتی ہوں یہ کیا، وہ کہتا ہے لیڈی. میں کیسے پتہ چلا؟ کہتی شاید وہ لیفٹ سائڈ پہ بٹن بند کرتے ہیں، تو لو بھائی اس کو ایسے کر لو، کیا فرق پڑنا؟ نہ یہ تو لڑکیوں والی نہیں، یہ مردوں والی ہے. آپ روایات کے مقلد کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری آزادی دی ہے. ہمارے ذہن میں یہ جو تصور ہے نا کہ اچھا مثال ہے کہ آپ کی دوست نے، آپ اپنی دوست کے گھر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ چلو آپ شام کی چائے اکٹھے پیتے ہیں، آپ اچھے سے کپڑے پہن کر جائیے. نہیں پہن سکتے آپ. کیا آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے، جن کو آپ جانتے بھی نہیں، آپ ایک شو پیس بننے کے لیے؟ دیکھیں نا دل کیا کرتا ہے، پہلے بندہ خود دیکھے. اپنی خوشی اللہ کی نعمت ہے، تحدید سے نعمت ہے. بندہ خوش رہتا ہے، بندہ ریلیکس رہتا ہے. اور میں نے دیکھا جو دین کے نام پہ اپنے آپ کو پابندیوں میں اور قید میں بند کرتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. جھوٹا تقویٰ، مصنوعی تقویٰ، اور لوگوں کے ڈر سے. لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی کیا کہیں گے؟ جب اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کا حلال کمائی کیا، آپ کی شوہر نے آپ کو ایک گفٹ لے کر دیا ہے، اب کیا اس کے نصیب میں ہینگ ہو نہیں اس جوڑے کے؟ ہینگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے عیسیٰ بھی ہینگ کیے گئے تھے لوگوں کے گمان میں، ہم نے اپنے کپڑے ہینگ کیے ہوئے. کرونا میں 2 سال تک آپ کے کپڑے شادیوں والے ہینگ نہیں ہوئے رہے. ایک دفعہ نصیب نہیں ہوا اس غریب جوڑے کو کہ آپ کے جسم پہ آ جائے. آپ آپس میں پہنیے. آپ کے بھائی کی شادی ہوئی، آپ کے امی ابو نے کہا اچھا سا جوڑا آپ کو بنا دیا جائے، بنا دیا. آپ کی اپنی شادی ہوئی، آپ کے جوڑے بنتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ دنیا میں اس کے بعد جوڑے ملنے نہیں ہیں. ہر رنگ، ہر ڈیزائن، ہر طریقہ. اب وہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ آپ پہنیے. دیکھیے کپڑے بنانا بری بات نہیں ہے، لیکن کپڑے بنا کر نہ پہننا بری بات نمبر 1. پھر وہ ویسی جگہ پہ پہننا جہاں پورا تبرج ہو، بے پردگی ہوگی، غلط ہے، ناجائز ہے. وہ کپڑے پہن کر تکبر کرنا، خود کو بڑا سمجھنا، اکڑتے پھرنا، یہ بری بات ہے. اس کو پہن کر دوسروں کو جلانا، ذرا سوچئے تو صحیح. یعنی اب یہاں کوئی ماچس لے کر تیلی لگا کے یہ کپڑا جلانا چاہے تو کتنے لوگ اس کا ہاتھ روکیں گے؟ اور جو سسٹرز کہتی ہیں جل کے، ہاں وہ میں اندر گئی تو وہ تو میرے کپڑے دے کے جلی گئی. آپ نے اس کو جلانے کی کوشش کی.
یہ کیا بات ہے؟ یعنی دوسروں کو جلانا، پھر دوسرے کو حقیر جاننا، یہ جراثیم ہے. ان سب کا علاج کیا ہے؟ دل سے یہ بات نکال دیں. دیکھیے نا کہ میں چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں. میرا دل کر رہا ہے رات کو جو لوگ مجھ سے رات کو درس کراتے ہیں نا، تو میرا دل نہیں کرتا بڑا بھاری درس کرنے کو، کہ یہ بیچارے سارے دن کے تھکے آ رہے آ کے بیٹھے ہیں اور ان کو ہم ایسی سخت باتیں کہہ دیں. لیکن آپ مثال دیجئے کہ پرس اچھا سا برڈ، وہ ڈیون کا ہے یا ABCD کا ہے، سب کو پرسوں کے نام آتے ہیں، ایک آدھ مجھے بھی آتا ہے نام. آپ ایئرپورٹ پہ گئے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ انسان ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، سفر، سامان، ہیسل، اور دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ یہ سارا سامان پیچھے کسی کو دے کے خالی ہاتھ بیٹھ جائیں. اب آپ نے ایک بڑا سا بھاری سا پرس پکڑا ہوا ہے. کیوں جی؟ کہ جی آپ اچھی سی ہیل والا جوتا بھی پہننا ہے آپ نے. آپ کو آپ کے گھر والے ایک خاص اسٹیشن پہ چھوڑ کے آگے اندر نہیں جا سکے. اب وہ پوری لائنوں میں لگنے سے لے کر پورے جہاز کے سفر سے واپس آپ کے اس اپنی ڈیسٹینیشن پہ اترنے تک کتنے لوگ آپ کو ملے؟ تھاؤزنڈس. مثال ہے 500 لوگ تھے آپ کے اس جہاز میں. دیکھا انہوں نے آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورت سا پرس دیکھ لیا، گچی کا دیکھ لیا، اور کس کا دکھانا چاہتے ہیں نام لے لیں، ہیں M کے لکھ دیں، D کے لکھ دیں، C کے لکھ دیں، B کے لکھ دیں، N کے لکھ دیں. دیکھ لیا 500 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں CK کا پرس دیکھا. ٹھیک ہے، آپ کو کیا ملا؟ کسی ایک نے آ کر کہا آپ کو کہ آپ کا پرس بڑا پیارا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو جانتی نہیں. پہلی بات. دوسری بات، کتنے چوروں کو آپ نے دعوت دی کہ اس پرس میں جو اتنا مہنگا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تیسری بات ہے، وہ اتنا وزنی پرس آپ نے پکڑ لیا، تو اب اس پرس کو پکڑنے کے بعد آپ کو ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. آپ وہ ساری چیزیں، میرا آج لائی نہیں ہوں ورنہ میں نے دکھانا تھا آپ کو. کپڑے کا پرس ہوتا ہے میرے ہاتھ میں آج کل، تو میں شکر کر رہی ہوں میرے ہاتھ میں پرس ہی کوئی نہیں ہے، میں ریلیکس. آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، آپ کو ریلیکس ہونا چاہیے. ہاتھ میں ضرورت چیزیں، آپ کو ایک مثال ہے، اگر آپ کوئی خود ہی چیزیں رکھتی ہیں، پاسپورٹ رکھنا ہے آپ کو، فون چاہیے، چارجر چاہیے، 2-4 ضرورت کی چیزیں آپ ایک کپڑے کے تھیلے میں، یا ایک یہ خالی نہیں اچھے سے بیگز جو ہوتے ہیں، گفٹ بیگز جو ہوتے ہیں، اس میں ڈال کے لے لیں. کسی نے آپ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، آپ کو کیا لگا؟ اور پھر وہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہے. ہیل والا جوتا پہن کے گھر جا کر آپ نے کہنا ہے 2 دن میرے دماغ میں درد ہے، مجھے جیٹ لاک لگ رہا ہے، میں تھک گئی ہوں. سفر میں صرف وہ لوگ تھکتے ہیں، بلیو می، جو کپڑے صحیح نہیں پہنتے، جوتے صحیح نہیں پہنتے، اور اپنے اوپر بوجھ لادے رکھتے ہیں. آپ یہ سوچا کریں، یہ 500 لوگوں نے اگر میرے ہاتھ میں ایک اچھا پرس دیکھ بھی لیا ہے اور وہ میری تعریفیں کرنے لگے، BBC میں اس نے خبر دے دی ایک عورت بڑا پیارا پرس لے کے بیٹھی تھی، CNN پہ ایک رپورٹ جاری کر دی، تو آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. یعنی شہوت کے لفظ کو سمجھیے، اشتہا. صرف آپ 2 لفظ لکھ کر اگر آپ 10 پاؤنڈ والی چیز 100 پاؤنڈ کی لے لیتے ہیں، دیٹ از ناٹ الاؤڈ. آپ کو ڈیزائن اچھا لگتا ہے، آپ کو ایک چیز اپنے دل کو اچھی لگتی ہے، لے لیں، لیکن صرف اس لیے کہ دوسروں کے ہاتھ میں دکھانا اور دوسرے دیکھ لیں، تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں مقصد سے غافل کر دیتے ہیں. اپنے لیے پہنیے. آپ کی دوست نے آپ کو کہا کہ آ جاؤ میرے گھر چائے پہ جانا، آپ جائیے، اپنی وارڈروب کھولیے، وہ بہترین سوٹ نکالیے. آج میاں بھی دیکھ لیں غریب، وہ اللہ کا بندہ جس کے نصیب میں ہم تھے اور جو ہمارے نصیب میں تھا. کیا آپ ایسے کتنی بہنیں ہیں جو صرف اپنے میاں کو دکھانے کے لیے پہن سکتی ہیں، اور وہ بھی کام والا جوڑا؟ اللہ کی بنا، ایک ہاتھ ایک ہے ماشاءاللہ. یقیناً ان کے میاں باہر رہتے ہوں گے اور وہ کبھی کبھار آتے ہیں. جو میاں دور سے آتے ہیں نا، ان کی بڑی قدر ہوتی ہے. جو ساتھ رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں آپ کیا ہیں. یعنی اکثر عورتیں کہتی میں تو گھر آتے گاڑی میں ہی میں نے تو جیولری بھی اتار دی، میں نے تو جوتا بھی اتار کے یوں ٹپ ٹپ کرتا ہاتھ میں پکڑ دی، کیونکہ اس سے زیادہ ہم پہن ہی نہیں سکتے ہیل والا جوتا. اپنی خوشیوں کو خود منائیں. لیکن آپ نے کھانا کھایا، حلوہ کھا رہے ہیں، جس دن سے میں آئی ہوں اس UK ٹرپ میں حلوہ روز ہی بن رہا ہے. اللہ کی بنا، میں نے کہا یہ کوئی فیشن نکل آیا؟ کہتی نہیں سردیاں ہیں اس لیے. اب حلوہ آپ نے کھانا ہے، ٹیسٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کا جسم اس کو برداشت کرتا ہے تو کھائیے. اپنے لیے جی، اپنے گھر والوں کے لیے. آپ کے گھر میں آپ کے محرم رشتے ہیں، آپ کو ایک چیز کسی نے دی ہے لے کے، آپ اس کی خوشی کے لیے پہنیے، خود خوش ہو لیں. بچوں کے لیے پہنیے. اپنے بھائی بہنوں کو اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، آپ پاکستان جاتے ہیں، آپ کی فیملی ہے،
آپ ان کے سامنے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، یہ اپنے گھر میں خوشی ہوگی نا، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں عموماً، جن سے ہمارا کچھ لینا نہیں دینا نہیں۔ چلیے یہ تو ہو گئی بات، پیچھے کرے۔ شادی میں گئے، اب ایئرپورٹ پہ تو آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، آ جائیے شادی پہ، کیوں نہیں ہم یہ حق لیتے؟ دیکھیں نا، آپ کے بھائیوں کے گھر شادیاں، آپ کی بہنوں کے گھر شادیاں، آپ کے، اب آپ قرآن پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو سمجھ آ گیا تبرج کیا ہے، آپ کو عورت مرد کی حدیں بھی پتہ ہے، آپ حق لیجئے۔ اتنی مہنگی، جب آپ 3 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے کر جائیں تو آپ بات نہیں منوا سکتے کہ بھائی میں نے شادی میں آنا ہے، مجھے اچھے کپڑے پہننے ہیں، تو مجھے پردہ چاہیے، ہمیں عورتوں کے لیے الگ انتظام چاہیے، ہمیں اپنے عورتوں میں بیٹھنے میں انجوائے کرنے دیجیے۔ یعنی یقین کیجئے کہ جب ہم مکس عورتوں مردوں کی گیدرنگز میں اپنے پہننے اوڑھنے کو پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس لیے گئی کہ عورتیں بھی تو ہوں گی نا۔ کتنی عورتیں ہیں آپ میں سے جو دوسرے کا اچھا کپڑا دے کر خوش ہوتی ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ آپ کہتے کہ میری دوستیں ہوں گی ادھر، میں ان کے لیے پہن رہی ہوں، وہ دوستیں آپ کا اچھا سوٹ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں یا وہ اپنے جوڑے کے ساتھ آپ کو کمپیئر کرتی ہیں؟ اور خوش وہ ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ہونا نہیں ہے، وہ چہک رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں چہک رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ آج وہ وقت مجھے لگتا ہے کہ آ گیا۔ وی شوڈ بی ویری مچ فرینک، وی شوڈ بی ریلیکسڈ۔ جہاں دکھانا ہے وہاں دکھائیے، جہاں چھپانا ہے وہاں چھپائیے۔ آپ کبھی جا کر ذرا سے اسلام کو قریب سے پڑھ کر تو دیکھیں۔ ہم نے لوگوں کے خوف سے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ مثلاً آپ نے اسکارف لینا شروع کر دیا، چلو کنگھی بھی گئی، کسی نے کہا جان چھوٹی کنگھی سے، اب تو میں کنگھی بھی نہیں کرتی، بال بھی نہیں بناتی۔ ایک نے کہا سارے بندے اور سارے سیٹ بیکار ہے، اب گلے میں اب سیٹ پہن کر اوپر اگر اسکارف پہن لیے تو کیا فائدہ، وہ بھی گیا۔ اچھا، کسی نے کہا جی وہ شادیوں میں جاتے ہیں تو وہاں یہ کچھ بھی ہوتے ہیں لوگ، تو پھر ہم اسکارف نہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ عورتوں میں اسکارف کیوں لیتی ہیں سسٹرز کو، تو انہوں نے کہا نہیں پھر وہاں مرد بھی تو ہوتے ہیں نا۔ میں نے کہا تو آپ کیوں نہیں اس بات کا تقاضا کرتے؟ نہیں پھر کیا کریں، پھر مرد آ جاتے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا، آپ کے اسکارف خوبصورت ہو گئے، آپ کے ابایوں کے اوپر وہ ڈائمنڈز لگنے شروع ہو گئے، آپ کا ان کا کپڑا وہ بھی برانڈ بن گئے، تو کدھر گیا؟ آپ خود کو اپنے آپ کو قید میں ڈال کر بیٹھے، یعنی وہی بات ہے آدھے تیتر آدھے بٹیر۔ تو اس سے بہتر کیا نہیں تھا کہ ہم اپنے پہننے کی، اوڑھنے کی، کھانے کی، پینے کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں میں لے آئیں، زندگی خوبصورت ہوگی۔ کسی عورت کی خوبصورتی کا سب سے زیادہ حق اس کا شوہر رکھتا ہے۔ آپ خود بھی اپنی خوبصورتی سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، شوہر کا حق ہے۔ اور شوہر کے بعد پھر جو جس طریقے سے جس کا کر قربت ہے، عورتوں میں اللہ نے اجازت دی عورت پہنے، خوش ہوں، دعائیں دیجیے۔ کتنی عورتیں ہیں جو شادیوں میں گئے ہوئے دوسروں کو نئے کپڑے پہن کر دیکھ کر دعا دیتی ہیں۔ آپ میں سے کس کس کو نئے کپڑے دیکھنے کی دعا آتی ہے؟ کسی کو نئے کپڑے پہنے دیکھے تو دعا سنائیے، نہیں ہاتھ کھڑے کریں، کس کس کو آتی ہے؟ 1 2، آپ پتہ کتنے ہیں اس وقت لوگ؟ میرے گمان کے مطابق ایٹ لیسٹ آپ 200 لوگ ہوں گے اس وقت، اور 2 لوگوں نے صرف ہاتھ کھڑا کیا، ان کو دعا آتی ہے، تو کیا فائدہ؟ اچھا کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ سچی یہ تو نہیں کہتے واہ جی اوہو کہاں سے لیا، انہوں نے بھی نہیں سچ بتانا، جو مرضی کر لیں۔ ہاں چلے دعا پڑھیے۔ البس جدیدن عش حمیدن ومت شہیدن، نئے کپڑے پہنو، البس جدیدن عش حمیدن، تمہاری تعریف والی زندگی ہو، اور جب کبھی تمہیں موت آئے تو شہادت کی آئے۔ یہ اللہ کا نبی دعا سکھا رہا ہے آپ کو۔ اور ایک اور دعا آتی ہے کہ تبلی و یخلف اللہ، تم اس کپڑے کو پرانا کرو خوب اچھی طرح، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہنڈالو، اور اس کے بعد تمہیں اللہ نیا بھی دے۔ ہمارا اسلام تو اتنا پیارا دین ہے۔ تو کیا پتہ چلا ابھی تک کی خلاصے کی بات ہے، گھر اچھا دے کر خوشی ہوتی ہے۔ میں نے تو صرف کپڑوں کی بات کی ہے نا اس وقت، اچھا گھر بنانا، کیا آپ اچھے پردے نہیں لگا سکتے؟ کیا آپ میچنگ کارپیٹ نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو ضرورت ہے کارپیٹ کی، آپ کو پردوں کی ضرورت ہے، تو کوئی ضروری ہے کہ وہ بے رنگے ڈھنگے ہوں؟
اگر ایک ہی رنگ کے آپ نے پردے، صوفے، کارپٹ لے لیا تو کیا یہ گناہ ہے؟ کیا یہ شہوت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا ٹیسٹ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ بالکل واجبی سی قیمت کی چیز وہ پہن لیں یا گھر میں لگا لیں وہ اتنی اٹھتی ہے، اور کچھ اللہ کی بنائی اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، تو گھر اچھا بنائیے، لیکن وہ چیز جو ضرورت کی ہے، جس سے آپ یوز کریں۔ کوئی ایسی چیز جو آپ نے استعمال نہیں کی اور وہ ابھی بھی آپ کے پاس پڑی ہے، وہ چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں کسی اور کی تھی، تمہارے گھر آ گئی ہوں۔ یقین کیجئے، آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں، آج جا کر گھروں میں جا کر اپنی الماریوں میں کپڑے گنے گا کوئی؟ گن کے تو دیکھیے، اور پھر پہلے اس کی آپ کلاسیفیکیشن کریں گے، یہ ویڈنگ ڈریسز، وہی ساری باتیں، یہ فارمل، یہ انفارمل، یہ کلوز سرکٹ، یہ دور کے سرکٹ، پھر یہ پہلے وہ 10 قسم کی کیٹیگریز، اور ہر کیٹیگری میں جتنے، کوئی بات نہیں، آپ سنبھال سکتے ہیں، آپ کے میاں زکوٰۃ دیتے ہیں، حلال کمائیے، حساب عذاب نہیں ہوگا اس پہ۔ لیکن اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، آپ نے اس کو ضائع کیا، تو حساب ہوگا۔ حساب اور چیز ہے، عذاب اور چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بندے کے مال میں صرف 3 چیزیں ہیں، جو کھا لیا جسم سے گندگی بن کے نکل گیا، آپ نے اس کی طاقت یوز کی، اس کی انرجی سے آپ نے نمازیں پڑھی، کسی کی خدمت کری، اچھے کام کر دیے، ختم۔ جو پہن لیا وہ سیدھا ہو گیا، اور تیسرا جو آپ نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ کس کا ہے؟ ورثہ کا ہے۔ یقول العبد مالی مالی مالی، حالانکہ اس کے مال میں اس کے یہ صرف 3 حصے ہیں۔ جو چیز آپ استعمال کر لیتے ہیں، جو کھا لیتے ہیں، جو پہن لیتے ہیں، اس کا حساب نہیں ہے۔ حساب ان جوڑوں کا ہے جو آپ پہنتے نہیں، حساب اس زیور کا ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے۔ آپ کے گھر میں 10 ڈنر سیٹ ہیں اور پھر بھی آپ کاغذ کی پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں، یہ حساب ہے۔ آپ اس کو کسی کو دے دیجئے۔ آپ نے ابھی تک وہ 25 سال پرانی جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں 20 رضائیاں تھی، اس کا حساب ہونا ہے۔ کتنے لوگ سردی کی وجہ سے ہوم لیس ہیں جو گھروں میں باہر بیچارے ٹھٹر کے مرتے ہیں، آپ کی پیٹیوں کا آج تک ہوا نہیں لگی، کیونکہ آپ کی اماں نے کہا تھا خبردار، یہ تمہیں، مجھے بھی یہ میری ماں نے دی تھی اور میں نے تجھے دی، اور تو نے یہ اب اپنی بیٹی کو ہی دینی ہے، استعمال نہیں ہوتی، وہ چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ تو دل سے ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جائیدادیں بنانا، پراپرٹیز لینا، معذرت کے ساتھ ایک بھی چیز اگر انسان ایسی بنا لے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اس کا بھی حساب ہے۔ کہاں پھر ایک کے بعد اپنے ایک بچے کا گھر ایسے طریقے سے خریدنا کہ جس میں نافرمانی بھی ہو، صرف اس لیے کہ چلو کبھی تو ان کا اپنا بن ہی جائے گا، یہ بھی تکلیف کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اولاد، خاص طور پہ شوہر، یعنی جو مرد ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک عجیب سی سینس آف کہہ لیجئے کہ اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اب میرے بعد یہ بچہ ہے، یہ اچھا ہوگا، یہ میری نسل چلے گی۔ پھر اس کے بعد دادا دادی، نانا نانی، یعنی ہمیں اپنی نسلوں کو پھلتا پھولتا دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ پھر مال اور دولت، تجارت، انٹرنیٹ، برانڈز، یعنی یہ دنیا کی خواہشیں ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ جس کو آپ دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ ہر خواہش میں سے ایک اور خواہش سر اٹھاتی ہے کہ مجھے بھی پوچھو، مجھے بھی پوچھو۔ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ عورتوں کی خواہش دنیا کی شہوتوں میں سب سے بڑی شہوت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سب سے پہلے عورت کی بات ہے، اور یہ شہوت ہر دور میں رہی ہے اور آج بھی ہر چیز سے بڑھ کر لوگ اسی کا شکار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا یا آج امت مسلمہ میں بھی ہوگا، وہ بھی آپ دیکھیے کہ عورت ہے۔ ایک عورت کا، آج صبح ہم نے لیکچر اسی پہ کیا ہے نا، لیس الذکر کالانثیٰ، وجود وہ کیا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رونق۔ اور ہم نے اس شعر کو ایسے لیا کہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ تھی تو ہر جگہ عورت کو پیش کر دو، چمک دمک دکھا کے بڑے بڑے بل بورڈز پہ رکھو تاکہ کائنات خوبصورت ہو، یہ مراد نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شہوت پھیلتی کیسے۔ میں آپ کو صرف اب چند سلائیڈ میں سم اپ کرانا چاہتی ہوں تاکہ ہم وقت نہ زیادہ آپ کا لیں۔ ہاں، آپ نے اگر یہ موضوع مور ڈیٹیل سے پڑھنا ہو تو اس میں الحمدللہ یہ تقریباً 4 مختلف نشستوں میں یہ ایک ٹاپک
4 دفعہ میں کروا چکی ہوں پہلے سے، کہیں سے آپ اس کا لنک لے لیجئے، آپ بکس میں سے پڑھ سکتے ہیں، اس پہ بہت پیاری کتابیں ہیں، لیکن اب میں آپ کو صرف گو تھرو کرواؤں کہ چلیے آپ کچھ ہینڈفل انفارمیشنس اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو پہلی سلائیڈ کھولیے، شہوت کے ذرائع اور وجوہات، یعنی کہاں سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ چیزوں کی بے شمار قسمیں اور کثرت سے فراخمی۔ آج جتنی چیزیں موجود ہیں، سچ بتائیے اتنی قسم کے سیریل پہلے تھے؟ ویرائٹی بہت ہو گئی، کنزپشن بہت ہے۔ پہلے کسی کے پاس ایک کالا جوتا ہوتا تھا، پھر ایک سکن ہو جاتا تھا، اور کیا ہوتا تھا؟ براؤن۔ 3 جوتے بہت ہیں، بیسک کلرز۔ اور اب کتنے جوتے؟ ہر رنگ کے جوتے، اور پھر سٹائل، پھر وہ جوتوں میں بھی ہر فارمل چلے گا اور انفارمل چلے گا، اور اونچی ہیل نیچی ہیل اور یہ اور وہ ہوگا۔ کم لیجئے، پہنیے، دیکھیے آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ 100 کا بھی پہن سکتی ہیں، آپ 1000 کا جوڑا بھی پہن سکتے ہیں، آپ 1,00,000 کا بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ اور میں کسی کو کوئی حد نہیں دے سکتے، تقویٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کا شوہر کماتا ہی 50,000 ہے، دوسرے کا کماتا 5,000 ہے، تیسرے کا 500 کماتا ہے، آپ کہاں سے حد کھڑیں گے؟ لیکن جو لینا ہے، آج سے اپنی شاپنگ لسٹ کو سارٹ آؤٹ کیجیے۔ میں نے وہ چیز لینی ہے جس کی ریئل میں مجھے نیڈ ہے، جو چیز پہلے سے موجود ہے وہ نہیں لینی۔ پہلی یا تو کسی کو دیجیے، استعمال کر کے دے دیجئے، پھر اس کے بعد چلے، کبھی اس پہ بھی ایک لیکچر کر لیں گے کہ ان کپڑوں کا کیا کریں اور کیا کیا مشکلیں ہیں ہمارے ساتھ۔ اس پہ انشاءاللہ آگے والے دنوں میں ہمارے پاس ایک سیریز آ رہی ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، تو اس میں ایک لیکچر صرف کپڑوں پہ کر لیتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے لباس کی کیا شرطیں۔ جی آپ یہ پلیز اسکرین کی کھولی ہوئی آپ نے سسٹر؟ جی آپ میں سے کسی نے کوئی ویڈیو تو نہیں بنائی؟ کوئی ریکارڈنگ آڈیو ویڈیو ذمہ داری ہوگی قیامت کے دن کی، مجھے یقین ہے آپ نے نہیں بنائی ہوگی۔ یہ دیکھیں اسکرین یوٹیوب سے آ رہی ہے، نور القرآن ٹی وی، NURULQURAN۔ اگر میں چپ کر جاؤں اور آپ ادھر سے آواز کھول دیں تو میری آواز آپ کو اس میں سے بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے، آپ بعد میں ان سلائڈز کی پکچر بنانا چاہے جو آپ کا دل کرے گا وہاں، لیکن اس وقت یہاں کسی بھی قسم کی کوئی ریکارڈنگ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں آڈیو بنانا ہے تو اتنی بری آواز کی ریکارڈنگ بنے گی کہ وہ آپ جس کو بھیجیں گے وہ بھی کہے گا آپ مجھے کیا بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات کیا ہے کہ کثرت بہت ہے، یعنی آج ہم زیادہ چاہتے ہیں۔ اپنی ایک لمٹ رکھیے۔ 3 سوٹ میرے پاس فارمل، 3 سوٹ میرے پاس نارمل کیجول گھر پہننے والے، 3 سوٹ میرے پاس جو میں عبائے کی صورت میں یا جیسے اپنی کلاسز میں پہن سکوں، اور 2 کوئی سوٹ۔ یعنی آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی اتنی سہولت والی رہے گی کہ آپ 2-3 سوٹ بنا کر اس کو خوب پہنیں، طریقے سے پہنیں، سلیقے سے پہنیں، اور بجائے اس کے کہ اس کو پہن کے سو جائیں یا پہن کے آپ جا کے کام کر رہے ہیں کچن کے اندر اور گھنٹوں کے حساب سے پہنیں، نہیں، تھوڑی دیر پہنی اتاریے، 3 4 5 دفعہ آپ نے پہن لی، اس کو اچھے سلیقے سے کسی بھی طرح سے اس کو کسی ایسی جگہ کر دیجئے کہ جو آپ کی دنیا یا آپ کے دین دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ حیرت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ہم پہنتے نہیں ہیں اس لیے آگے سے دینے کو دل نہیں کرتا۔ بلیو می، وہ کہتی میں نے تو اس کو 2 سال لگا کے سلایا تھا اور اب 1 سال ہو گیا اور میں نے صرف 1 دفعہ پہنا ہوا، میں کیسے دے دوں؟ دیٹ از دا پرابلم۔ 3 گرمیوں کے جوڑے لگائیے، اچھے چھوٹ لیجئے، کوئی بری بات نہیں، آپ 3 اچھے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر لیتے ہیں لیجئے، پھر اس کو پہنیے، گنیے میں نے کتنی دفعہ پہنا، یہ پہن لیا، وہ پہن لیا، یہ پہن، بالفرض آپ کی بہن نے آپ کو 1 جوڑا اور دے دیا، ان 3 میں سے سوچی کون سا پہن لیا، اچھا پہن لیا، وہ ایک پکڑیے، اس کے بھی بڑے طریقے ہیں، آپ اس کو جوڑے کو صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں۔ امام مالک 1 دفعہ 1 کپڑا پہنتے تھے۔ حدیث کی تعلیم کے لیے جب مسجد نبوی میں آتے تھے یا جہاں بھی وہ جاتے تھے، نیا جوڑا پہن کر آتے تھے اور لوگوں نے ان کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب حدیث کی عزت کے لیے۔ دیکھیں ہم جس کی ویلیو پہچانتے ہیں نا ہم اس کو پہنتے ہیں۔ ہم کہاں اچھے کپڑے پہنتے ہیں جن کی عزت ہوتی ہے؟ پی سی میں جانا ہے، بڑے لوگ آ رہے ہیں تو اچھا جوڑا لیں گے، اور کسی پھپھو نے اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں کوئی بچی کی شادی رکھی تو ہم کہتے ہیں وہ 4 سال پرانا بھی پہن لیتے ہیں۔ ہم مثلاً نا رسپیکٹ دیتے ہیں، ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہم گھر صاف کر کے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اصل میں اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں۔
اب وہ آئے اور ہماری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور ہمارا گھر بھی بکھرا اور ہم بھی بکھرے، اس کا اندر وہ کہے گا تم کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی. تو عزت دینے کے لیے آپ پہنتے ہیں نا، پہنیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لوگوں سے مت ڈریے، لیکن اس بات سے ڈریے کہ کوئی چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور آپ استعمال نہیں کریں. آج آپ نے انشاءاللہ اس کو دیکھنا ہے. پھر دوسری چیز جو آج کے دور میں ایک المیہ بن گیا، ایک بیماری بن گئی، اور وہ ہے برانڈس. وافر برانڈس کا موجود ہونا اور ہر سال نیا ماڈل نکلنا، بلکہ میں تو کہتی ہوں ہر سال نیا والیوم بننا. جیسے پہلے کبھی سیل فون تھا نا، یا گاڑیوں کے ماڈل ہم سنتے تھے 1960 کی 1970 کی، اب کپڑوں کے ماڈل آ گئے، یہ تو پچھلے سال کا برانڈ ہے، یہ تو اس کے ساتھ یہ وہ ہے. اس چکر سے نکل آئیے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ لیجئے. اس سوچ سے بے نیاز ہو جائیں کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ کے استعمال نے، یعنی گوگل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، جو بھی آج نیٹ کا میڈیا آپ کے سامنے کھلا، اس کو بھی آج لوگوں نے شہوتوں کو بڑھانے کے لیے کر دیا. آج جتنے یوٹیوب پہ فوڈ چینل آپ کو دکھتے ہیں، کبھی دکھے تھے؟ آج ینگ بچی جو سسرال میں جاتی ہے، وہ ساتھ بیٹھی 20-30 سالہ تجربہ کار ساتھ سے نہیں پوچھتی حلوہ کیسے بنانا ہے، وہ یوٹیوب پہ ڈالتی ہے حلوہ کیسے بنانا ہے، اور اس میں پھر جو کریمیں ڈلتی ہیں اور جو 10 چیزیں ڈلتی ہیں، اس کی وجہ سے معاملہ بگڑتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور بہت بڑی وجہ جس سے ہم بہت ہی خرابیوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ نکاح میں تاخیر ہے. معاشرہ سارا دل ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، ہر چیز ایکسپلائٹیشن پہ ہے، اور شادی نہیں کرنی، آپ نے کرنے دینی نہیں. پہلے 18 سال کی مدت تھی، ناروے میں ریسنٹلی 24 سال کی عمر کر دی ان لوگوں نے. پہلے 18 سال کی لڑکی باہر سے اپنے کسی کو فیانسی کو یا شادی کر کے لا سکتی تھی، یا لڑکا بھی اپنی بیوی کو لا سکتا تھا. اب انہوں نے 24 ایئر رکھ دیا کہ 24 سال کا ہوگا تو پھر کسی کو سپانسر کر سکتا. اور آپ لکھ لیں یہ اگلے 2-4 سال میں 30 سال ہوگا، اور پھر آپ کے بچوں کو شادی ہی نہیں انہوں نے کرنے دینی. تو بہرحال آگے چلیے، مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن. جہاں آگ اور پانی اکٹھا ہوتا ہے نا، وہاں دھواں ہی ہوتا ہے. وہ پڑھیں گے کیا خاک؟ ان کو تو ہر وقت یہ فکر لگ رہی ہے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے کون نہیں. آج صبح بھی میں نے اس کو فیل کیا، صبح کے درس سے جب واپس آ رہے تھے تو چھٹی ہوئی تھی. پہلے لڑکیوں کا ایک ریوڑ تھا جہاں سے ہم نکلے، تو جو بھی ان کے ڈریس تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ اسکول سے آئی ہیں، اتنی سردیاں ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں. ذرا سے میں بھی 10 سٹیپ آگے گئے ہیں تو لڑکوں کا وہ ہوگا کوئی بلاک، تو پیچھے لڑکے تھے، پھر ہنس خوش گپیاں اور ہنس بول رہے ہیں. تو میں سوچی تھی انہوں نے خاک پڑھنا ہے. ہر وقت تو اشتہار شہوت ہے نا، تو اس چیز سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح سے کھلی اور چھپی دوستیاں ہیں. پھر اخلاقیت سوز میڈیا، اس پہ تو الگ بات پہلے بھی ہوئی ہے اور اب پھر کھونے کی ضرورت ہے کہ میڈیا نے آج کس بات کی قسم کھائی ہوئی ہے. اس نے ہمارے بچوں کے آنکھوں میں وہ ستارے چمکا دیے ہیں جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. پھر اسی طرح سوشل میڈیا کا بہت کثرت سے استعمال ہو گیا، اور انٹرنیٹ پہ جو پون موویز ہیں، یہ گندگیاں تو اب اس کو چھوڑنے کی ضرورت، مطلب بات کرنے کا وقت نہیں ہے. پھر اس طرح شہوت کو بھڑکانے میں معذرت کے ساتھ تنگ اور چست لباس کپڑے بھی ہیں. آج صرف اس ایک جملے کے اوپر اپنے آپ کو اور اپنے بچیوں کے کپڑوں کو ہم جا کر دیکھیں. جسم چھپا ہوا ہے، آریاتن کاسیاتن نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ربا بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو کپڑے پہن کے بھی برہنہ ہوں گی. 50 ہزار کا جوڑا ہے اور یقین کرے کوئی حصہ نہیں چھپ رہا اس سے. 5 لاکھ کا جوڑا ہے دلہن کا، جو پوری چھپی بھی چیز ہوتی تھی، اور جسم سارا اس کا کھلا ہوا ہے. یہ شہوت کو بڑھا رہا ہے. آپ کبھی سوچئے بہرے، آپ سوچئے ڈرائیور، آپ سوچئے جدھر سے وہ لڑکی گزرتی ہوگی، وہ کپڑے دیکھ کر کس کس کے دل میں کیا خیال آتا ہوگا. ایک بردر ہیں، کوئی مجھے نام نہیں ان کا یاد، یوتھ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ سسٹرز آئی ایم اے مین. پہلے وہ ہم تھے، پھر دین پہ آگے پورا گروپ ہے ان کا، کوئی لڑکوں کا. کبھی تھوڑی ایسی چیزیں مجھے ان کی دیکھنے کو ملی تو میں کہتی تھی کہ اب یہ اندھیروں میں روشنی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا وہ سسٹرز آئی ایم اے مین، میں تمہیں صرف اتنا بتا دوں کہ ایک لڑکی کو باہر دیکھ کر جو کچھ مرد سوچتے ہیں ہم لڑکے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تم کبھی باہر نہ ہو. ایک لڑکی کے بارے میں عام طور پہ لڑکے کیا دیکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. تصور کی نگاہوں سے زنا ہو جاتا ہے، اور کیا ہوگا. اس سے بچیے. پھر دنیا کا علم بہت ہے، اس پہ مان بہت ہے. ڈگریاں کیا ہیں اس میں، فلاں یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، اور دینی علم کی کمی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس طرح مذہبی شعار نہ اپنانا، ہمیں مذہبی تو لگنا ہی نہیں ہے نا، اور آخرت کا شعور نہ ہونا. یہ چند پکچرز ہیں، ابھی آپ کو اس میں نا وداؤٹ میں بھی آپ 20 سیکنڈ ڈیلے پہ آئیں گی، کیونکہ وہ وہاں سے آ رہی ہیں، یہ یہاں سے جا رہا ہے.
تو بہرحال یہ کچھ پکچرز مجھے کسی نے بھیجی، میں حیران ہوگی، میں نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ برتھ ڈے پارٹی ہے بچی کی، پورا اس کو سنو کا ایٹماسفیئر دیا گیا. بچی نیچے تھی تو میں نے کہا یہ سنو ہے، نہیں وہ آرٹیفیشیل سنو تھی، اور اتنی فینسی پکچرز. تو میں تو سوچ میں ہوں کہ مجھے کوئی بتائے کہ اس پہ خرچہ کتنا آیا. میں نے کہا یہ اپنی کسی نان مسلم بچی کی دوست چھوٹی بچی تھا، کہہ رہی نہیں شی از مسلم، یعنی ایک مسلم برتھ ڈے پارٹی یا ونٹر پارٹی کی یہ پکچرز ہیں. یہ بھی شہوات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے، وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے. یعنی آج ہم نے بھی تو گاڑی باہر ہی کھڑی کی نا مسجد میں آنے تک، یعنی پیدل چلنا ہی نہیں پڑا، یعنی اتنی سہولت ہو جائے گی. ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کے سر کمزور بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. ایسی عورتیں ملعون ہیں، ان پر یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت 3732. اس میں بس میں اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم خود ہی دیکھ لیں اپنے لباس کو، اپنی بہوؤں کے لباسوں کو، اپنی بیٹیوں کے لباسوں کو ٹھیک رکھنا ہے. دیکھیے اسلام پہننے سے نہیں روکتا، لیکن جو اس کے اندر باؤنڈریز ہے اس کو توڑنے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح شہوت کی ایک اور بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ بد نظری، نظروں کا، اور لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہے. آپ دیکھیے کہ جہاں کزنس بھی ہیں، جہاں فرینڈس بھی ہیں، اب ایک مہندی جس میں آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بچے بھرپور اپنے ہر چیز کے جوبن پہ ہیں. انڈین گانوں سے جذبات میں ابھار بھی ہے، پیلے سبز رنگ کی آپ نے A to Z کر دی، وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ شادی تو ایک ہی کی ہو رہی ہے نا. تو جو وہ باقی لڑکے کے دوست ہیں، جو لڑکی کی سہیلیاں ہیں، کزنز ہیں، آپ دیکھیں یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی وہ کبائر جن کو آج چھوٹا سمجھا گیا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں. آج کے لائف سٹائل میں کبیرہ صغیرہ چھوڑ دیجئے، وہ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. اتنے بڑے کبائر کا ہم شکار ہو رہے ہیں، تبھی تو زندگیوں سے برکت نکل گئی. پھر اسی طرح سے خواہشات کا طوفان برپا ہوتا ہے بد نظری سے، بندے کا دماغ سکیٹرڈ ہو جاتا ہے، اور پھر دل حق باطل اور سنت اور بدعت کے فرق کی تمیز سے بٹ جاتا ہے، اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے، دین سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ شہوت کا نقصان کیا ہے؟ تو شہوت کا نقصان سب سے پہلا بڑا لکھ لیجئے، بے سکونی. بے سکونی آج اگر دکھتی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے لالچ اور ہرس عام ہوتا ہے. جنسی بے راہ روی عام ہو جاتی ہے، جنسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جیسے ایڈز تھی اور اب تو اس کے اور کئی بچے بن گئے. ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور زنا عام ہو جاتا ہے. آپ کو ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک مشہور ڈیزائنر تھی، یہ آج میرے فون میں موجود ہے، اگر آپ کو جو میں بتانے لگی ہوں اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو یہ کسی نے بھیجی، اور مطلب میں نے الحمدللہ اس کو دکھوا بھی لیا کہ یہ چیز ایسے ہی نہیں فیبریکیٹڈ نہیں ہے. ایک مشہور ڈیزائنر اور مصنفہ کینسر کی بیماری سے علاج تک مرنے سے پہلے کیا کہتی ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتی ہیں کہ اپنے وقت میں پڑھ کے سناتی ہوں، کیونکہ ہے 5-6، مجھے پتہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. میں 5-10 منٹ لے سکتی ہوں کہ نہیں؟ جی مجھے پتہ لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے. یہ میں آپ کو پڑھ کے اپنے فون سے سنا رہی ہوں. یہ ایک آرٹیکل ہے. دنیا کی مشہور فیشن ڈیزائنر اور مصنف کرسٹا روڈ ریگس، شاید میں صحیح پڑھا کہ نہیں، کوئی بھی کرسٹا کہہ لیجئے، اس نے کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے انتقال سے پہلے یہ تحریر لکھی ہے. اب یہ اس کے لفظ سن لیجئے. کہتی ہے کہ میرے پاس اپنے گیراج میں دنیا کی سب سے مہنگی برانڈڈ کار ہے، لیکن اب میں ویل چیئر پر سفر کرتی ہوں. میرا گھر ہر طرح کے ڈیزائنرز، کپڑے، جوتے اور قیمتی سامان سے بھرا ہوا ہے، لیکن میرا جسم ہسپتال کی فراہم کردہ ایک چھوٹی سی چادر میں لپٹا ہوا ہے. بینک میں کافی رقم ہے، لیکن اب اس رقم سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میرا گھر محل کی طرح ہے، لیکن میں ہسپتال میں ڈبل سائز کے بستر پر پڑی ہوں. میں ایک 5 سٹار ہوٹل سے دوسرے 5 سٹار ہوٹل میں جا سکتی ہوں، لیکن اب میں ہسپتال میں ایک لیب سے دوسری لیب میں جاتے ہوئے وقت گزارتی ہوں. میں نے سینکڑوں لوگوں کو آٹوگراف دیے. آج ڈاکٹر کا نوٹ میرا آٹوگراف ہے. میرے بالوں کو سجانے کے لیے میرے پاس 7 بیوٹیشنز تھیں. آج میرے سر پر ایک بال تک نہیں ہے.
نجی جیٹ پر، یعنی پرسنل اون اس کا اپنا جہاز ہے. میں جہاں چاہتی تھی اڑ سکتی تھی، لیکن اب مجھے ہسپتال کے برآمدے میں جانے کے لیے 2 افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ بہت ساری کھانوں کی مقدار موجود ہے، لیکن میری خوراک دن میں 2 گولیوں اور رات کو نمکین پانی کے چند قطرے ہیں. یہ گھر، یہ کار، یہ جیٹ، یہ فرنیچر، بہت سارے بینک اکاؤنٹس، اتنی ساکھ اور شہرت، یعنی فیمس تھی، ان میں سے کوئی بھی میرے کام نہیں آ سکا. وہ کہتے ہیں نا، حلق انی سلطانیہ ما اغنانی مالیہ حلق انی سلطانیہ، وہی کیفیت ہے. کوئی چیز آج مجھے کام نہیں دے رہی، کوئی چیز مجھے راحت نہیں دے سکتی. بہت سارے لوگوں کو راحت پہنچانا اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنا ہی اصل زندگی ہے، اور موت کے سوا کوئی حقیقت نہیں. یہ دیکھیے، آپ کو دور سے نہیں دکھے گی، میں نے اس میں نہیں ڈلوائی پکچر، فیسز کور کرا دیے تھے. یہ دیکھیے، اس کی یہ ایک ہی عورت کے 2 روپ ہیں. یہاں آئے ہوئے دیکھ لیں آپ لوگ. لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ ایک حسن کی جو دیوی لگے گی لوگوں کو. آپ اس کو، جب یہ اس کا اپنا فیم کا دور چل رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ چند سال بعد یہ اس طرح ہو جائے گی، ہیئر لیس عورت؟ کس کو پتا؟ دیکھیے، اللہ کی نافرمانی میں کبھی خوشی نہ پائیے، ملے گی بھی نہیں. تو لہٰذا ایسی چیزوں سے ایک انسان اپنے آپ کو بچائے. اور آخری باتیں کہ علاج کیا ہے. ہر بیماری کے بعد، اس کی ڈائگنوز کے بعد، پھر جو اصل چیز ہے وہ علاج ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ نفس اور خواہشات پر قابو پائیے. اور اس کا آغاز آپ کو 18 کی یا اپنی ٹین ایج شروع ہونے سے نہیں، اپنے بچوں کو اپنے دل پہ زبر کیجئے. چھوٹے بچے پیدا ہونے سے لے کر ان کے تھوڑے سے بڑے ہونے تک کے دور میں آپ خواہشوں پہ قابو رکھیے. دل چاہتا ہے بچوں کے کپڑے خریدنے کو، کھلونے خریدنے کو، نہیں خریدیں. شروع سے ان کو آپ اتنا آؤٹ آف کنٹرول کر دیں گے تو آپ ذرا سوچئے، ابھی تو بیچارہ وہ بچہ شروع کر رہا ہے سفر، تو تھوڑا سا کنٹرول رکھیے. پھر کبھی کبھی بچوں کو سیکنڈ ہینڈ چیزیں دیجیے، دوسروں سے لے کر دیجیے. پھر اسی طرح سے پاکیزہ کپڑے پہنیں، کپڑے اچھے پہنیے لیکن پاکیزہ کپڑے. پھر تیسری بات کیا ہے کہ جسمانی قوتوں کو نفع بخش کاموں میں لگائیے. ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا. شہوت کا ایک اور علاج ہے کہ اپنے بچوں کے، اپنی یوتھ کے نکاح میں جلدی کیجیے. اگر خود جنگ ہے، مت کہیے ابھی پڑھنا ہے، ابھی یہ گریڈ، وہ جو ہونا ہے ہوتا رہے گا. 15 سال کی لڑکی اور لڑکا شادی کے لیے اس معاشرے میں تیار ہے. بیلیو می، ہر طرف تو دل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور شادی کو آپ مشکل بنا رہے ہیں. لہٰذا نکاح کو آسان کیجیے. اس میں بھی ابھی چند دن پہلے ہمارا ایک لیکچر آیا تھا جس میں نکاح میں جلدی پہ بات ہوئی تھی زیادہ، شادی کلچر کا نام تھا ٹاپک کا. پھر روزہ رکھیے. آپ ینگ ہیں یا آپ کے ہسبینڈ پاس نہیں ہے، یا کسی بھی جگہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہی، تو اس کا طریقہ روزہ ہے. کثرت سے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ابن ماجہ کی 1846 ہمارے سامنے ہے اس وقت. آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے، تو جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. تم لوگ شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا. اور جو صاحب استطاعت ہوں شادی کریں، اور جس کو شادی کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو کچلنے کا ذریعہ ہے. خاص طور پہ یوتھ کو اس کے پرابلم سے بچانے کے لیے پیر اور جمعرات کے روزے کی عادت ڈالیے. یقین کیجئے کہ آپ بہت بڑا فرق دیکھیں گے اپنے بچوں میں. اور پھر اس کے بعد ایک اور علاج ہے کہ بلا ضرورت عورتیں گھروں سے نہ نکلیں اور تبرج کے ساتھ نہ نکلیں. عورتوں میں آپ دیکھیے، آج درس سننے آئے ہیں، آپ درس کے لیے آئے نا. ہمارے کلچر میں درس کے ساتھ کیا ہے؟ چکن کا دوپٹہ اور سفید رنگ کی شلوار اور سو آن. کیا آج ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے؟ یعنی درس والی جگہ پہ آپ اب جہاں سب خواتین بیٹھی ہیں، ہم نے اصل میں نا خانوں میں بانٹ دیا. یہ درس والی ہیں، یہ دنیا والی ہیں، یہ شادیوں والی. آپ اپنے شادی کے جوڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیسے پڑھیں؟ وہ جوڑا ہی ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جوڑا جو بھائی کی شادی میں بنایا تھا یہ میں نے درس میں بھی پہننا ہے، تو آپ بنائیں گے ٹھیک ٹھاک مہذب بنائیں گے کہ بعد میں بھی پہنا جائے. پھر وہ اس طرح کے بھاری کپڑے کے جس میں بعد میں کام بھی نہ آئے. یعنی ایزی گوئنگ رہیے، ریلیکسڈ رہیے، انجوائمنٹ کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح سے دین کی تعلیم اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا
اور یہ جو ہم سادگی کی بات کرتے ہیں نا، بعض لوگ جب یہ سب کچھ کر نہیں پاتے تو وہ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے کہ آپ اتنے اچھے کپڑے پہنے، اور پھر اب میں نے آپ کو مثال ہے کہ اگلا درس کل کا ہو اور وہاں آپ سارے کام والے کپڑے پہنے ہیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو خوش ہوں گی. اور کہاں پہننے آپ نے، اور آپ کی نیت کیا ہے کہ میں نے اس کپڑے میں اچھی بات سن لی تو میرا حساب ہو گیا. میں نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، میں نے اس کپڑے کو پہنا، اب کسی نے تو میرے اوپر اس پہ پیسہ لگائے نا، آپ کے شوہر نے، آپ کے کسی نے دیا تو اس کے پیسے کی ہے. کیا ہم نے ان کی کمائیوں کو جا کر صرف مہندی کے تھال پکڑ کے ضائع کروانا ہے؟ تو لہٰذا ایزی رہی، کپڑے بنائیں ایسے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز جس پہ یعنی آپ انشاءاللہ اپنی اس بات کو ہم تھوڑا سا مائنڈ اپ کریں گے، شہوت کا علاج کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے، ول پاور پیدا کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کیجیے. کیا مطلب وہ بیٹری چارجر ہے وہ آپ کو نیک بنا دے گا؟ نہیں، اچھی لوگوں کا ساتھ بندے کو اچھا بنا دیتا ہے. کثرت سے استغفار کیجئے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سب کو پتہ ہے یہ سید الاستغفار ہے، صبح و شام کی دعاؤں میں بھی آپ کو ملتا ہے. یہ الفاظ جو آپ کے سامنے، یہ صحیح بخاری کے 6323 نمبر ہے کہ اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا. اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں سے درگزر فرما دے. تو یہ تھی چند باتیں شہوت کی آگ جس کو بجھانا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے دیکھیں گے. جب ہمیں وہ آگ یاد رہے گی جس کا وقودها الناس والحجارہ، تو پھر کوئی ایسا کام کرتے ہوئے جو ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہمارے گناہوں کی لذت ختم ہو جائے گی اور ہم سوچیں گے کہ یہ گناہ باقی رہے گا اور لذت تو ختم ہونے والی ہے. جبکہ اگر آج کوئی نیکی کرتے وقت ہمیں مشقت ہو رہی ہے، کتنے دن کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا اجر اور ثواب ہمارے لیے اللہ کی رحمت سے قائم ہو جائے گا. لیکن شیطان وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ، شیطان نے جو قسمیں کھائی تھیں وہ اس میں آج بہت حد تک کامیاب ہے. تو لہٰذا نفس اور شیطان کے فریب میں آ کر گناہوں کی لذت پر ریجھ جانا، فریفتہ ہو جانا اور اپنی موت کو بھول جانا، یہ چیز انسان کے کام نہیں آئے گی. اور یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد تو ہم سے حساب اس بات کا ہوگا کہ بتاؤ تم نے اللہ کی بات کو کتنا مانا. تو جزاکم اللہ خیر. یہ چند چیزیں تھیں جو آج اس وقت کی یعنی نوعیت سے ہم نے لیا. کوئی کوئک کویسچن، کوئی بات آپ کے ذہن میں تو ابھی پوچھ لیجئے، بعد میں آپ پوچھتے ہیں تو میں نہیں بتاتی، سیدھی سی بات ہے. جی آپ 2-4 منٹ میں کوئی سوال جو اس موضوع سے متعلق یا کوئی بھی ہے تو پوچھ لیجئے. جی یہ ہے نا خوش کرنے والا سوال. جی الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. مانچسٹر میں تو آج یہ آخری ہی پروگرام ہے، اس دفعہ بس اللہ نے یہ ایک پروگرام لے لیا، لیکن آپ یوٹیوب کے تھرو ہمارے ڈیفرنٹ لیکچر سن سکتے ہیں. اور آپ کی بات سے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو پورا کراتا ہے. جو بھی ٹرپ شروع ہوتا ہے پھر پورا ہوتا ہے. ابھی لاسٹ جو اس سے ٹرپ تھا USA کا تھا جو 2-2.5 ماہ کا تھا. اس کے بعد یہ جو لیکچرز آج سے یہ آخری لیکچر ہے آج UK ٹرپ کا. انشاءاللہ بس مجھے 1-2 دن ٹریول کا دے دیجئے. میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے اسکیجول، اگر سسٹرز کے پاس ہے تو کھول دیجئے. انشاءاللہ ہماری ایک نئی سیریز شروع ہو رہی ہے جو کہ آئی تھنک سو یہی 2 دن کے بعد ہی، 1-2 دن کے اندر ہی. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پھر YouTube پہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. اور آپ آن لائن کلاسز جوائن کیجئے. سبیل الجنہ 21 آپ کا منتظر. آج یہاں کون ہے سبیل الجنہ کے اسٹوڈنٹس؟ ماشاءاللہ. آپ نے وہاں سے آئے ہیں برمنگھم سے؟ آپ ادھر سے مانچسٹر سے ہیں؟ آپ بھی بری سے ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ مانچسٹر سے. اور آپ؟ میں ایک اور دورہ قرآن کرا دوں مانچسٹر میں. آپ کو تھا کہ یورپ کا پہلا دورہ قرآن مانچسٹر سے ہوا تھا. ابھی سسٹر رضوانہ یاد کر رہی تھی نا. کون کون لوگ اس میں تھے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں. ماشاءاللہ آپ لوگ، اور آپ سب بات گئے ہیں.
یعنی DQ اس کا نام ہے جو تھا وہ 2009 کا دورہ قرآن تھا، اللہ کو پہچاننا اس کی نشانیوں سے. یقین کریں چونکہ اس وقت نیٹ پہ کم تھا لیکن CDs بہت بنتی تھی. ہمارے ہر سال کے دورہ قرآن جو اب ماشاءاللہ بھی اس لاسٹ جو گزرا اس میں 20واں دورہ قرآن ہوا ہے نور القرآن کے پلیٹ فارم سے، تو اس میں سب سے زیادہ جو بٹا ہے نا وہ آپ کا مانچسٹر والا بٹا تھا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ سارے اچھا پڑھیں. جب آپ کا یہ سپیلو جنا کورس پورا ہو جائے گا آپ نور اللہ نور میں آئیں گے. زندگی رہی تو میں آپ یہاں آ کر ضرور کوئی کورس کرواؤں گی آپ کو انشاءاللہ. جی بھائی ان کی مدد کریں ذرا، سارے کوئی اچھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں ان کی کوئی ہیلپ کریں. دیکھیے بولیے الحمدللہ. کیوں کہ الحمدللہ سے نعمت بڑھتی ہے اور اللہ نے چاہا تو واپس آ جائیں گے دوبارہ بھی. اب ایسی نہ کوئی دعا کریں کہ ہماری فلائٹ لیٹ ہو جائے. جی آپ بتائیے. دیکھیے آپ نے تو پوری فکر پوچھ لی مجھ سے اس وقت میں. دیکھیے کہ ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جب بھی ہم علم کی محفل میں آتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے سوال پہ، لیکن زندگی کا ایک اصول بنا لیں، صرف سوال پوچھنے سے علم نہیں ملتا، عمل بھی نہیں ملتا، شرح صدر بھی نہیں ملتا. ہاں آپ یہ موضوع چاہتی ہیں اگر تو ایڈمنس میں یہاں اگر کوئی موجود ہے جو ان کی ہیلپ کر سکتا ہے، آپ کو انشاءاللہ ایک لنک دلوا دیتی ہوں جس میں یہ پورا سفر کی نماز کا ٹاپک ہے. آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں، ابھی میں بھیجوں گے، ہمارے آن لائن ایڈمنز آپ کو گھر جانے سے پہلے لنک دے دیں گے. تو نماز نبوی نام کی ایک سیریز ہم نے یہ پچھلے سال کی، بلکہ رمضان ادھر سے شروع کی تھی UK میں سے، اور وہ پوری ہوئی. اس میں ایک پورا ٹاپک ہے عورت کے مطلب یہ سفر سے متعلقات میں. آپ میری ایک بات سے آپ کو تسلی نہیں ہوگی، میں کہہ بھی دوں گی نا یس یا نو تو آپ کا دل نہیں مانے گا. آپ وہ پورا ٹاپک حدیث کی اور قرآن کی آیتوں میں پڑھیں گے تو اس کے بعد جو بھی ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جزاک